ابلیس کے وسوسوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ممنوع پھل کھانے کی سزا میں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ ابھی کوئی بستی آباد نہیں ہوئی تھی اور اس پوری زمین پر صرف 2 انسان ہی موجود تھے۔ حضرت آدم اور حوا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر دونوں نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ لہذا کچھ ہی وقت بعد اماں حوا حاملہ ہوئی اور بہت جلد آپ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، اور یہیں سے انسانی تاریخ کا وہ باب شروع ہوا جو انتہائی دلچسپ ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت حوا جب حاملہ ہوتی تو آپ سے جڑواں بچے کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی۔ ان میں پہلا جوڑا قابیل اور اقلیمہ کا تھا، اور ان کے بعد دوسرا جوڑا حابیل اور لبودہ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہونے لگے۔ جب یہ جوان ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جڑواں بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کریں گے، بلکہ ان کا نکاح دوسرے حمل کے جڑواں بھائی بہنوں سے ہوگا۔ یہ اس دور کے لیے ایک خاص حکم تھا، کیونکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، اور صرف اس وقت یہ نکاح حلال تھا۔ بعد میں جب انسانوں کی آبادی زیادہ ہوئی تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ چنانچہ اب شریعت کے مطابق قابیل کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لبودہ سے ہونی تھی، اور حابیل کی شادی پہلی حمل سے ہونے والی اقلیمہ سے۔ لیکن اقلیمہ انتہائی خوبصورت اور حسین تھی، اس لیے قابیل کے دل میں فتنے نے جنم لے لیا، اور وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ اس کی شادی اقلیمہ سے ہی ہو۔ لیکن اللہ کا حکم واضح تھا، اور آدم علیہ السلام بھی یہ طے کر چکے تھے کہ قابیل کی شادی لبودہ سے ہوگی۔ اس کے باوجود قابیل کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف حابیل اس فیصلے سے راضی تھا، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یوں دونوں بھائی کے درمیان دشمنی کی بنیاد پڑی۔ آدم علیہ السلام نے جب اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ حضرت آدم نے دونوں بیٹوں میں صلح کروانے کی کوشش کی اور قابیل کو بہت سمجھایا، مگر قابیل حسد اور نفس پرستی میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ دونوں بھائی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی حق پر ہوگا، لہذا دونوں بھائی راضی ہو گئے۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ قربانی کرنے والے اپنی قربانی کرنے والی چیز کو اونچی پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے۔ قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی، جو جل گیا وہ قبول اور جو نہ جلا وہ رائے گا۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کے لیے اپنے پاس موجود چیزوں کو اٹھا لائے۔ قابیل کے پاس بہت اناج تھا، لیکن وہ دل سے سخی نہیں تھا۔ اس نے اپنی اچھی فصل کو چھوڑ کر گھٹیا اور ردی قسم کے اناج کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ حابیل کے پاس صرف 2 بہترین دمبے تھے جسے اس نے اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ حابیل کا دل پاک تھا، اس کی خواہش صرف اللہ کی رضا تھی۔ حابیل نے محبت سے اپنے میڈے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے اللہ، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کے دل میں شکر اور اخلاص تھا، جبکہ قابیل نے اپنی قربانی بے دلی، بخل اور دکھاوے کے ساتھ پیش کیا تھا، جس میں نہ اطاعت تھی اور نہ ہی شکر تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ آگ نے اس کے میڈے کو جلا کر راکھ کر دیا، جبکہ قابیل کی قربانی دھری کی دھری رہ گئی۔ اب قابیل کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت شیطان نے اس کے دل میں ایک خطرناک ارادہ ڈال دیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ شیطان نے قابیل کو مزید بہکایا اور کہا
اللہ نے تیری قربانی کیوں رد کر دی اور تیرے بھائی کی قبول کر لی؟ جس عورت سے تو محبت کرتا تھا اس کی شادی اس سے کیوں ہو رہی ہے اور تجھ سے کیوں نہیں؟ تو اپنے بھائی کو ختم کر دے۔ شیطان قابیل کو مسلسل اکساتا رہا۔ چنانچہ ایک دن جب حابیل کسی وادی میں جانوروں کو چرا رہا تھا تو قابیل اس کے پاس آیا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کہنے لگا، اللہ نے تیری قربانی کیسے قبول کر لی؟ تو میری خوبصورت جڑوا سے شادی کرے گا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ اس وقت حابیل نے اپنے بھائی کی طرف پاک دل سے دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، اے میرے بھائی، اللہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، ان سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اگر پھر بھی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں کبھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ لیکن اسی وقت قابیل نے حابیل پر قاتلانہ وار کیا اور یوں انسانیت کی تاریخ میں پہلا خون بہا۔ حابیل اب مر چکا تھا اور اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر سے خون نکل کر زمین کو چھو رہی تھی اور پاس قابیل اپنے سر پر ہاتھ دھرے افسوس کی حالت میں بیٹھا تھا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب قابیل اس سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی کے لاش کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور چلنے لگا۔ وہ چلتا رہا اور الجھن اور مایوسی میں آخر کار ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس لمحے اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے مردے کوے کے جسم کو زمین میں دفن کر رہا ہے اور پھر اس کے جسم پر مٹی ڈال رہا ہے۔ قابیل نے فوراً سمجھ لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، لہذا اس نے ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو دفن کیا، اور وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور بہت پچھتایا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کی شکل و صورت بالکل بدصورت ہو گئی تھی۔ اس دوران آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ اپنے معصوم بیٹے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ وہ شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہوا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا اور آسمان پر اندھیرا چھایا رہا۔ اس کے بعد قابیل اقلیمہ کو لے کر اس جگہ سے چلا گیا جہاں آدم علیہ السلام اپنے آل و اولاد کے ساتھ رہا کرتے تھے، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اسے اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس لیے قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر دور یمن کے کسی وادی میں جا بسا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور نیک اولاد سے نوازا جن کا نام آپ نے شیس رکھا۔ شیس علیہ السلام کو بچپن سے ہی حضرت آدم نے بہترین تربیت دی۔ شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیس جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا سچا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنے قاتل بھائی قابیل اور اس کی اولادوں سے دور رہیں جو پہاڑوں میں آباد ہے۔ کچھ عرصے بعد آدم علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ادھر قابیل کی نسل خوب پھیل گئی۔ اس کی اولادوں نے سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق شیطان قابیل کی اولادوں کے پاس آدمی کی شکل میں آیا کرتا تھا اور شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے انہیں گانے بجانے کے طریقے سکھلائے۔ بنی قابیل نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا تھا جس میں برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے تھے۔ ان میلوں میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کا اہتمام ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بنی شیس کے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ بنی قابیل کے علاقے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔
उस शख्स ने वहां जाकर देखा तो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थीं, जबकि बनी शीस की औरतें इतनी ज्यादा हसीन न थीं, बल्कि उसके निस्बत बनी शीस के मर्द ज्यादा खूबसूरत थे। चुनांचा वो शख्स काबिल की औरतों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। वो वापस अपने इलाके में आया और लोगों को उन औरतों के बारे में बताया। बनी काबिल की औरतों की हुस्न खूबसूरती और जिस्मानी रंगत की इस तरह तारीफ की कि जो कमजोर ईमान वाले लोग थे वो उन इलाकों की तरफ जाने लगे और बनी शीस भी जिना के फितने में मुलव्वस हो गए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद भी बहुत कम रह गई थी। चुनांचा काबिल का ग्रोह काफी मजबूत और ताकतवर होता चला गया। वो बनी शीस को तंग करते और उन्हें तरह तरह से तकलीफें देते, यहाँ तक कि एक दिन काबिल के एक बेटे ने हजरत शीस की औलाद में से एक लड़की को उठाकर ले गया, जिस पर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बनी काबिल पर हमला कर दिया और उनको तहस नहस करके लड़की को आज़ाद करवाया। बाद में बनी काबिल ने ज़मीन में खूब फसाद मचाया और आखिरकार उसकी औलादों को तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। लेकिन हाबिल के कत्ल के बाद काबिल का क्या हुआ, इसके मुताल्लिक इसराइलियात में जो कहानी बयान की जाती है वो निहायत ही अजीब और बेहद खौफनाक है। तौरेत में बयान हुआ है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो अल्लाह ने उस पर कई सजाएं नाफिज की। इसके जवाब में काबिल ने अल्लाह से कहा कि वो डरता है कि उसकी अपनी मौत भी जल्द आ जाएगी, और काबिल ने खुदावंद से कहा, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी मुझे पाएगा वो मुझे कत्ल कर देगा। इस पर खुदावंद ने कहा, जो कोई काबिल को कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और अल्लाह ने काबिल पर एक निशान लगा दिया ताकि जो भी उसे देखे उसे कत्ल ना करे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर काबिल खुद को इतना कमज़ोर और गैर महफूज क्यों महसूस कर रहा था, और वो कौन लोग थे जिनसे काबिल को डर था कि वो उसे मार डालेंगे, जबकि उस वक्त दुनिया की आबादी बहुत कम थी। जब तौरेत काबिल की सजाओं का जिक्र करती है तो इसके बाद नस्लों की एक लंबी फहरिस्त बयान हुई है। इसमें काबिल की औलादों का जिक्र है। इस बयान में एक शख्स काबिल को कत्ल करने का जिक्र करता है और काबिल के 7 गुना बदले का भी जिक्र करता है। इस बदले का जिक्र ठीक 7वें नस्ल में आता है। तौरेत में लिखी आदम अलैहिस्सलाम के सजरा नसब में 7वें नस्ल में लमख पैदा हुआ था, जिसके मुताल्लिक यहूदी मदरास के अंदर एक दिलचस्प वाकया लिखा गया है, जिसके मुताबिक जब लमख एक दिन जंगल में अपने बेटे के हमराह शिकार करने गया तो उसे एक सींग वाला जानवर दिखा। उसने उसे देखते ही उस पर तीर चला दिया और वो फौरन मर गया। बाद में लमख ने अपने बेटों को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि काबिल था, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके सर पर एक मखसूस सींग निकल आया था। ये सींग वही निशानी थी जो खुदावंद ने उसे दी थी, और इस तरह 7 नस्लों के बाद काबिल मारा गया। जबकि कुछ अहले किताब इस नज़रिए पर यकीन रखते हैं कि काबिल को खुदावंद ने बहुत लंबी ज़िंदगी दी है और वो आज भी अपने जुर्म की सज़ा के तौर पर इसी ज़मीन पर भटक रहा है, और वो हर दौर में किसी न किसी शक्ल में लोगों के पास आकर उन्हें गुमराह करता है। हाबिल और काबिल के इस किस्से को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में बयान करने के बाद फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी नाहक का कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी की एक जान बचा ले गोया उसने तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। हाबिल और काबिल का ये वाक़या न सिर्फ कुरान मजीद के अंदर जिक्र हुआ है बल्कि बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में भी तफसील से मौजूद है। इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार अहम सबक मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि हसद और कीना दिल को ख़राब कर देती है और जुल्म और बुराई के तमाम तर कामों की वजह हसद है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हसद पर काबू ना पाया जाए तो वो नफ़रत में बदल जाता है और फिर बड़े नुकसान का सबब बनता है। वहीं नियत में इखलास हमारे अमाल का दारो मदार है। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी
اس کی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے خلوص کی وجہ سے قبول کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے اعمال قبول کرے۔ غرض یہ کہ اسلام میں ہر انسان کی جان قیمتی ہے۔ قابیل کا جرم بہت بڑا گناہ تھا جو یہ بتاتا ہے کہ کسی کی جان لینا انتہائی سنگین عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی تھا۔